بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آگاہ سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ مزید اچھے ناولس آپ تک پہنچ سکیں۔ ان دونوں کی نگاہیں سامنے جمی تھیں، تبھی ان کو پورا گروپ آتا نظر آیا۔ کیا ہوا ہے تم کو ولید؟ وہ سب بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے تھے اور ولید کا بہتا خون و حرم کی سوجی ہوئی آنکھیں ان کو دہلا رہے تھے۔ کیا ہوا تم؟ وہ کشف تھی جو بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کا انداز حرم کو چونکا گیا تھا۔ کیا ہوا ولید تم کو؟ کشف کے کیوٹ گالوں پہ بہتے آنسو ان سب کو حیران کر گئے تھے۔ حیران تو ولید افسر بھی ہوا تھا۔ او ہیلو میڈم، اس نے چٹکی بجائی کشف کے سامنے۔ ایکچولی اتنا خون دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اب وہ کچھ سنبھل کر بتا رہے تھے۔ حرم کا دوپٹہ سارا خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حسان نے ولید کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھایا تھا۔ حرم کا دوپٹہ اس کے بازو پہ ہی تھا اور ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ اور پھر وہ سب کس دل سے اس ٹرپ سے لوٹے تھے یہ بس وہی جانتے تھے، یا ان کا دل؟ نورم ایک ایسی شہزادی تھی جو اپنے ہی محل میں قید ہو چکی تھی۔ ہزاروں سوالات ایسے تھے جو اس کا دماغ تھکائے رکھتے تھے۔ ایک ارمغان تھا جو ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، مگر ان قبائل میں آ کر ان جیسا ہی بن چکا تھا۔ ابھی بھی وہ افسردہ سے اپنے کمرے میں بیٹھے جب اسے لگا کہ کہیں کچھ تھر تھراہٹ آ رہی ہے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے بھاگ کر اپنا کیبنٹ کھولا تو اس میں عید میر کا دیا ہوا سیل فون تھر تھرا رہا تھا۔ نورم نے بھاگ کر پہلے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کا دل عجیب لے پہ دھڑکنے لگا تھا۔ آپ نے فون کیوں کیا مجھے؟ یہ دوپہر کا وقت تھا اور عید میر اپنے آفس میں بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا۔ اب تمہاری یاد آ گئی تو کیا کروں گا، اور دیکھ بھی تو نہیں سکتا نا تم کو۔ عید میر کو احساس نہیں تھا وہ کس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہا تھا، اور گلابی قمیض میں ملبوس نورم کے گالوں پہ گلابی پن ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ وہ پریشان تھی، اکیلی تھی، خوف زدہ تھی، اداس تھی۔ اس حال میں عید میر کا ساتھ اسے اچھا لگ رہا تھا، اور وہ نورم جہانگیر تھی۔ وہ اپنا بلائے، اپنا پندار بلائے، وہ اس کی باتوں میں آ رہی تھی۔ بہت سی معصوم لڑکیوں کی طرح اسے لگ رہا تھا جیسے سامنے شہزادوں جیسا مرد اس پہ مار مٹا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مگر آپ فون نہ کیا کریں۔ جب میں مشکل میں ہوئی تو خود کر لوں گی آپ کو۔ بال تھوڑے گالوں پہ گرے ہوئے تھے اور سب آنکھوں میں درد اور چاہت نے اسے عجیب سا رنگ بخشا تھا۔ اچھا تو تم یاد ہو تو کیا کروں میں پھر؟ شکاری نے ایک اور تیر پھینکا تھا۔ وہ نہیں معلوم مجھے، وہ خود میں سمٹی عید میر کی خوبصورت آواز اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اچھا سنو، بات کرنی ہے ایک ضروری تم سے۔ بلاخر وہ کام کی بات پہ ہی آ گیا تھا۔ جی بولے نورم متوجہ، تم کالج کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ وہ اس کے بارے ساری خبریں رکھتا تھا۔ نورم کا دل گداس ہوا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی اب بس، اس نے منہ بسور کر معصومیت سے کہا تھا۔ عید میر کے لبوں پہ اس بار آنے والی مسکراہٹ بہت دلکش اور سادہ سی تھی۔ مجھے تم سے ملنا، اس کے لیے تمہارا کالج جانا ضروری ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اسے اچھے سے ڈیل کر رہا تھا۔ عید میر نورم جہانگیر کا ڈیل کر رہا تھا۔ فقط ڈیل تقدیر کے کسی ورک نے اسے آن بان سے رکھنے والے مرد کی طرف دیکھ کر کہہ کر لگایا۔ وہ بے خبر تھا، اور وہ جو اپنے بھائی کے سامنے انگلیاں موڑتی لڑکی نظر آتی تھی وہ نورم تھی۔ عشق اپنے جوبن کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا، اور بھلا عشق کی راہوں میں بھی کبھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ نورم میری جان ادھر آؤ۔ ارمغان اسے دیکھ کر اخبار فوراً پھینک کر اٹھا تھا۔ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ ارمغان نے بہن کے ماتھے پہ پیار لیا اور ساتھ بٹھا لیا۔ لالا آپ سے کچھ کہنا تھا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا بھائی اس کی آنکھوں میں موجود چاہتوں کا رنگ پالے۔ جی جان لالا بولو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر اتنے دن بعد نہال ہو گیا تھا۔ میں کالج جانا چاہتی ہوں۔ نورم ہمیشہ تمہید باندھنے میں، دلیل دینے میں اچھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً بول دی، میں تو خود چاہتا ہوں کہ آپ جاؤ کالج، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ارمغان بہن سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا کسی طور پر بھی، ٹھیک ہے؟ نورم نے سادگی سے سر ہلایا، مگر نظریں جھکی ہوئی تھی، اور جب ذرا نظر دوڑائی یو سی بارکلے کی عمارت پر تو وہاں وہ ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھے کلاس لینے میں مصروف تھی۔ جب اسے کمرے سے باہر کوئی گڑبڑ کا احساس ہوا اس کی نظر فوراً باہر کو دیکھنے لگی تھی۔ حرم سر نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ سوری سر، اس نے فوراً نظریں کتاب پر جھکائی۔ اف، ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ نورم
के मुंह से निकला था। जेनिफर ने उसे इतने ज़ोर से पैर पर अपनी हील मारी थी कि उसके नाजुक पाँव बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने आंखें फाड़कर जेनिफर को देखा। वो बाहर इशारा कर रही थी और बाहर देखें तो टी कलर की शर्ट पहने बाल बेतरतीब से माथे पे गिरा। थोड़ा मुस्कुराता हुआ जो लड़का नज़र आता था वो कैलिफोर्निया का मुंह बोला शहजादा था। मुझे लगता है हरम, आपको क्लास से ज़्यादा बाहर की फ़िक्र है। आप पहले वो फ़िक्र जाकर ख़त्म कर लें। सर जोसेफ ने उसे बाहर का रास्ता दिखा। पूरी क्लास के दांत निकल आते नहीं कले थे तुम। हरम रेहान के वो जलती बुनती बाहर निकली। मुझे समझ नहीं आती तुम मेरे पीछे निहार दूर क्यों पड़ गए। वो उसके सामने खड़ी काली आंखों से उस पर तीर चला रही थी। ब्लैक सिंपल से कमीज़ के साथ ब्लैक ही टखनों तक आती कैपरी पहने, स्कर्फ गालफ में गले में डाले, पोनी बनाए, वो उस पर तीर चला रही थी। वलीद ने एक बार उसकी तरफ शरारत से देखा और अगले पल दिल पे हाथ रखकर एक साइड पे गिरने का अंदाज दिखाया था, मगर लबों पे अभी भी शरारत भरी मुस्कान थी। वो उसे चिढ़ा रहा था। वो जानती थी मगर ना चाहते भी उसकी हंसी निकल गई थी। और हंसते हुए हरम रेहान इतनी खूबसूरत तो लगा करते कि आसपास लोग पलट कर देखें। वलीद ने एक पल से नज़र भर के देखा था और दूसरे पल उसकी नज़रें मुस्कुरा कर कहीं और देख रही थी। अच्छा मरो, अब कहाँ जाना है। वो उसके कंधे पे किताब मारती हंसती हुई आगे बढ़ी थी और वलीद बालों पे हाथ फिरकर उसके पीछे। सुनो, तुम्हें कुछ देना था मैंने। वो कैफेटेरिया में बैठे थे और हरम बर्गर खाए जा रही थी, वो भी वलीद के खर्चे पे। सुनो, तुम इतना कैसे खाती हो, तौबा। वो उसकी बात पे तवज्जो नहीं दे रही थी, इसलिए वो झिझक हुआ। सुनो मिस्टर, खबरदार, जो तुमने मेरे खाने पे नज़र के, तुमने अभी पंजाब नहीं, तुमको क्या पता खानों का। हरम का दिल उदास हो गया पंजाब के खानों का सोचकर। अच्छा मुझे मुआफ़ी दे दे मलका आलिया। वलीद ने आंखें दिखाकर कान पकड़े। चलो मुआफ़ किया, क्या याद करोगे, मगर हाँ इस बर्गर के पैसे भी अब तुम देना बस। अब वो दूसरा बर्गर उठा रहे थे और वलीद ने ठंडी सांस भरी। अब उसे उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। वो वलीद अफसन उसके लिए यानी हरम रेहान के लिए इंतज़ार कर रहा था। अगर वो सोचता तो चौंक जाता। सोच तो हरम भी नहीं रही थी, मगर यूसी बार्कले की दरो दीवार के लिए वो दोनों, उनका लड़ना झगड़ना और फिर ख्याल भी रखना एक अच्छी यादगार बनने जा रहा था। यादगार, चलो अब तुम हो जाओ शुरू। आखिरकार वो पंजाबन खाने से फरी हो गई। वलीद अगर इबादत गुजार होता तो ज़रूर शुक्राने के नफल पड़ता। वो उसकी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। जब उस खूबसूरत शहजादे ने हाथ जेब में डाला और मुट्ठी उसके सामने खुली थी, हरम के हाथों ने बहरत से लब्बों को छुआ। वो उसकी गोल्ड चेन थी जो वो समझ थी कि वो खो चुकी। ये गोल्ड चेन उसे आयाद मीर ने उसके एफए के रिज़ल्ट पे गिफ्ट की थी। जब उसने कॉलेज में टॉप की थी, वो उसे बहुत अजीज़ थी। ये तुमने हरम की आंखों में आंसू थे और वो दोनों अब आमने सामने खड़े थे। हाँ, एक तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा मारा, मैंने ये चेन सोचा छुपा, मुझे लग रहा था तुमको अजीज़ है और मेरी जैसे तुम मुश्किल में फंसे थे। वो इतनी सादगी से कह रहा था और वो हरम रेहान वो बाकर उसके गले लाग गई थी। साथ बैठे बहुत से स्टूडेंट्स ने सीटियाँ बजाई थी, मगर परवाह किसे थी। सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा वलीद था। उससे भी नहीं हुआ कि वो उसके गिरद बाजू काट देता। वो हैरान से खड़ा रहा था। हाँ, मगर उसे उस पल लगा था कि उस सामने खड़ी लड़की उसके दिल खींच रही है उसके सीने से। उससे पहले को वो खुद को उसके करीब करता, तब तक हरम अलग हो चुकी थी। वो बहुत जज्बाती थी। ये बात वलीद भी कुछ जान चुका था। बहुत शुक्रिया। अब वो गाल थोड़े लाल किए उससे बोली थी। वलीद मुस्कुरा दिए थे। उसके लिए लड़की के चेहरे पे शर्म की लाली बहुत हसीन मंजर था जो उसने कैलिफोर्निया में नहीं देखा था। फ्रेंड्स, वलीद अफसर ने हाथ आगे बढ़ाया। मुस्कुराकर हरम ने एक पल देखा। ये वो ही हाथ था जो उसकी वजह से ज़ख्मी था, जिसने उसको चैन पकड़ाई थी। फ्रेंड्स, हरम ने मुस्कुराकर हाथ थाम लिया था। पीछे से तालियों की आवाज़ गूंजी। कैलिफोर्निया का शहजादा, वो लड़का, पाकिस्तान का मान, वो लड़की, वलीद अफसन। हरम रेहान पहले रिश्ते में बंद थे। दोस्ती का रिश्ता, पाक खूबसूरत रिश्ता, खलूस वाला रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता। दूर आसमान पे परवाज़ करते परिंदों के किसी जोड़े ने इस पल की इन दोनों की नज़र उतारी थी। वलीद का हाथ हरम के हाथ में था। जब एक तरफ शोर उठा वो हैरान होता। शोर काफ़ी था। अभी वो फातिमा वाला इशू हल नहीं होता। वो ऐसे हरम का हाथ पकड़ उस तरफ भागा था। हरम की नोटबुक वहीं टेबल पर पड़ी रह गई थी और ज़हर खान कबीले से चंद मील दूर वो लड़की काली चादर में लिपटी बैठी थी। अयद मीर मोहरा से ड्राइव करता उसे वहाँ से ले जा रहा था।
नूरम उसे हैरत से देख रही थी। वो उसे 2 गार्ड के होते हुए उसके कॉलेज में दाखिल होकर सेकंड गेट से निकाल लाया था। नूरम ज़्यादा सोच नहीं पा रही थी। आप सच करें, क्या आप मेरी मदद करेंगे क्या? उसने चादर का पल्लू साइड पे किया था। हाँ, जब तुम मुझे सच सच सब बताओगे तो ज़रूर करूँगा मदद। सपाट चेहरे पे वो बड़ी मुश्किल से मुस्कान लाया था। गाड़ी अब पथरीले इलाके में दाखिल हो चुकी थी। वो उसे जिस घर में ले आया था वो एक छोटा सा घर था, गरीबी का मुंह बोलता सबूत। तभी एक मर्द बाहर निकला। उसने बस आयद मीर की आंखों में देखा था और बाहर चला गया। आओ मेरे साथ। अब वो उसको लेकर अंदर दाखिल हुआ था। वो एक कमरे में दाखिल हुए जो अगरचे छोटा था मगर साफ सुथरा था, जो अच्छा एहसास बख्श रहा था। नूरम का दिल बोल रहा था। वहाँ एक सिंगल सा बेड लगा था और कोई जगह नहीं थी बैठने की। अहद मीर थक गया था कुछ, इसलिए शूज़ उतारकर वो आराम से बैठ चुका था। आ जाओ तुम भी, वो उसे खड़ा देखकर बोला। वो एक किनारे पे टेक कर बैठ चुकी थी। अहद मीर ने उसका बाजू पकड़ अपनी तरफ करने की ट्राई की थी और नूरम बिफर कर खड़ी हुई थी। प्लीज़ मुझसे दूर रहिएगा खुदा के लिए। सफ़ेद यूनिफॉर्म में उसका चेहरा दबक रहा था। उसकी आंखों में खौफ था और आंसू टूट कर गालों पे गिरे। अहद मीर को हैरत हुई। वो बस उसे रिलैक्स करना चाहता था, बस इसलिए उसका हाथ पकड़ा था। ओके ओके रिलैक्स हो जाए। वो भागकर उसके बराबर खड़ा हुआ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। वो वाकई उससे डर गई थी। अहद मीर को उस पर टूट का तरस, मगर उससे ज़्यादा उसे तरस किसी और पे आता था, इसलिए सर झटक दिया। तुम पागल हो क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुमको चुन गया। वो अब उसे संजीदगी से देख रहा था। ओके प्लीज़ चुप कर जाओ, कहो तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। वो वाकई झंझला गया था और फिर बड़ी मुश्किल से नूरम एक किनारे पर बैठी थी। वो अपने घर में उसके करीब आने से झुझकी ज़रूर थी, मगर आज यहाँ तन्हाई में खौफजदा हो रही थी। उसे खानमदारी की बात याद आई थी। अकेली औरत और मर्द करीब में तीसरा शैतान होता और वो ऐसे महसूस कर रही थी शैतान उसके आसपास ही हो। मेरी अम्मी को बाबा जान ने कत्ल किया। नूरम के लबों से ये लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए थे और अहद मीर के हाथ से पानी का गिलास टूट। नूरम के चेहरे पे अजियत थी। तुम्हें कैसे पता चला ये बात? वो उठकर उसके घुटनों के पास पैरों के बल बैठ चुका था। नूरम की आंखों से गिरते कुछ आंसू उसके हाथ के बैक साइड पर गिरकर मिट्टी में रुलते जा रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से आई तो बाबा और लाला किसी बात पे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर लाला ने कहा आपकी वजह से हमने अपनी माँ को खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो मैं रुक गई। जब मैं कमरे के पास भाग कर गई तो लाला रो रहे थे। बाबा ने कहा मामा को अपने करतूत ले डूबे, अगर वो उनको ना मरवाते तो उनको अपनी इज्जत खोनी पड़ती। मुझे अब मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। आप ना आते मेरी ज़िंदगी में तो नूरम अब तक मिट्टी में मिल चुकी होती। बेदर्दी से गालों से आंसू पूछती वो उसे राज दे रही थी। राज अपने दिल के, अपने घर के, अपने कबीले के और सामने बैठा मर्द सारे राज ही तो पाना चाहता था। तुमने अपनी मामा की कब्र पे जाती थी क्या? अहद मीर ने फिर से सवाल किया। नहीं, बाबा ने कहा वो बाहर के मुल्क थे जब मामा की डेथ हुई, इसलिए वो उनको उधर दफनाया। वो ज़ब्त के इंतहा पर थी। अहद मीर को एहसास हुआ अगर वो उसे और देर इन चीज़ों के बारे पूछता वो गिर जाएगी। अच्छा अब तुम ये पानी पियो शाबो। उसने सामने पड़े जग से पानी भर के उसे पकड़ाया था। क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? अहद मीर ने उस बार इजाज़त मांगी। जी बैठ जाए। वो अब कुछ रिलैक्स थी। वो उसके पास बैठा था, उसका हाथ पकड़ा था। सुनो नूरम, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना ये दुनिया तो तलाश में है किसी की कमज़ोरी मिले और उससे फ़ायदा उठाया जाए। वो उसका हाथ थाप पाते हुए प्यार से समझा रहा था। जो भी होता वो इंसान तो था। नूरम जहांगीर का सोच उसे अफसुर्दा कर रहा था। अहद मीर की सुनहरी पुरकशिश आंखों ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो उसके बहुत पास थी। सब आंखें थोड़ी सूजी हुई लाग रही थी और सुनहरे बाल चादर से निकलकर चेहरे पे बिखरने को तैयार थे। उसने बहुत प्यार से उसके बाल चेहरे से हटाए थे। नूरम का चेहरा झुक गया था। अगले पल वो खुद को संभालता उठ खड़ा हुआ। आप मेरी अम्मी की कब्र ढूंढ देंगे ना? वो उम्मीद से पूछ रही थी। वो सुर्ख होती आंखों से उसे अपना समझ रही थी। वो अहद मीर जो खुद अपने आप का भी नहीं था। हाँ ढूंढ दूंगा। एक वादा हुआ था, मोहब्बत का पहला वादा। और वादा भी कैसा? अच्छा तुम एक काम करोगे क्या? वो उसे समझा रहा था आहिस्ता आवाज़ में कुछ और वो मासूम सिल की इस बात में सार हिला रही थी। अहद मीर ने दिल में एतराफ़ किया नूरम जहांगीर सी मददगार उसे और कहीं ना मिलनी थी। चलो अब तुमको कॉलेज छोड़ आता हूँ। वो कार की चाबी उठाकर आगे बढ़ा था और नूरम उसके साथ थी। वो कदम रखता था जिस जगह नूरम उसी जगह चलती थी। वो उसके कदमों पे कदम रख रही थी। ये बात नूरम ने नहीं अहद मीर ने नोट की थी और चश्मा लगाते हुए बेसख्ता मुस्कुरा दिया था। अगर मासूमियत की इंतहा देखी थी
اس نے تو وہ نورم جہانگیر تھی، پہاڑوں کی شہزادی۔ وہ فاطمہ کو گلے لگا کر خود بھی رو رہی تھی۔ ہر طرف رش تھا۔ حرم مشکل سے فاطمہ تک پہنچی تھی۔ اس کے ہاسٹل روم میں گھس کر کسی نے اس کے سارے حجاب جلا دی تھی، اس کے کپڑے باہر پھینک دیے اور اس کے کمرے کی دیواریں گھٹیا تصاویر سے سجا دی تھیں۔ ایک اشتعال تھا جو حال میں برپا تھا۔ ولید، حسان اور کچھ اور لڑکے بہت کوشش کر رہے تھے کہ سب کو ایک بار سمجھا سکے۔ ان لوگوں نے یہ سب کیا اور اب انتظامیہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ خود کیا تاکہ ان کی بات پہ غور کیا جائے۔ ایک لڑکا جس کے چہرے پہ چھوٹی داڑھی تھی کافی غمزدہ نظر آتا تھا۔ تبھی ولید کی نظر حرم پہ پڑی۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر غصے میں ایک طرف جا رہی تھی۔ ولید کو ایک پل بھی نہیں لگا تھا یہ سوچنے میں وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس کے سامنے ہجوم تھا۔ وہ سب کو ہٹا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ حرم، اس نے شاید پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ کافی لوگوں نے مڑ کر دیکھا، نہیں دیکھا تھا تو حرم ریحان ہے۔ وہ جذباتی تھی اور جذباتیت انسان کو کبھی کبھی بہت نقصان دیا کرتی ہے۔ وہ سب کو ایک طرف ہٹا تھا مگر رش اس قدر تھا کہ الامان اور ایک حرم ریحان تھی جس کی سیاہ آنکھوں میں آنسوں کا پانی چمک رہا تھا۔ اس نے انگریزوں کے اسٹولے میں جا کر جہاں ان کا سرگنا وہ ساؤتھ امریکن سفید فارمر کا جیکسن بیٹھا تھا، حرم نے اسے دیکھا، انگلی سے اپنی طرف بلایا۔ وہ بھی فاطمہ کو دیکھ کر خباثیت سے مسکرا کر اٹھا تھا مگر اسے احساس نہیں تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے ایک نہیں 2 تھپڑ کھینچ کے اس کے منہ پہ مارے تھے اور سامنے بیٹھے سب اسٹوڈنٹس کے سانس روک چکے تھے۔ جب ولید بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تھا وہ جیکسن کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ولید بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ گرچہ وہ دور تھا مگر اس کے کانوں میں چٹاخ کی آواز اچھے سے آئی تھی۔ حسان، سوانا، کشف سب بھاگتے ہوئے آئے تھے مگر وہ خود پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک سفید فام انگریز کے منہ پر ایک نہیں 2 تھپڑ مارے، وہ بھی اس کے ملک میں کھڑے ہو کر۔ سوانا کا دل کیا وہ اسے وہاں سے غائب کر دے۔ ہٹ جاؤ ولید افسر سامنے سے، جیکسن گرایا۔ وہ اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا، اسے نہیں پرواہ تھی کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا تھا۔ اسے بس اس وقت حرم ریحان کا ساتھ دینا تھا اور بس میں نہیں ہٹنے والا۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں پرعزم دکھائی دی۔ وہ حرم کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ اس کے لمبے چوڑے وجود میں حرم کا نازک وجود چھپ گیا تھا جیکسن کی آنکھوں سے۔ خبر تو جیکسن کے دوستوں تک بھی پہنچ چکی تھی، وہ بھی ہوا کی طرح وہاں آئے تھے۔ مائیکل اور حسان بھی اب ولید کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ یو بچ! جیکسن کے منہ سے یہ الفاظ پورے نہیں نکلے تھے حرم کے لیے۔ ولید کا مکہ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی ولید نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا۔ حرم ششدر کھڑی تھی، اسے اب احساس ہوتا وہ کیا کر گئی تھی۔ جیکسن کے دوستوں نے آگے آنا تھا مگر جیکسن نے روک دیے تھے۔ اتنی لڑکیوں کے سامنے وہ پہلے شرمندہ ہو چکے تھے، اب اور نہیں چاہتا تھا۔ مائیکل اور حسان بھی پیچھے ہوئے۔ اب ولید اور جیکسن آمنے سامنے تھے۔ ولید پلیز واپس آ جاؤ۔ حرم نے با کر اس کا بازو ہلایا۔ وہ پہلے زخمی تھا، حرم کا دل اس کے لیے درد محسوس کر رہا تھا۔ ولید جو یہ بات جان لیتا تو دل کو دل سے ملا کر ہر راز کا پردہ فاش کر دیتا۔ حرم جاؤ یہاں سے، ولید نے اسے آنکھیں دکھائیں، میں نہیں ہٹوں گی جب تک تم واپس نہیں آ جاتے۔ اور ولید نے پلٹ کر جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، حرم بی بی آرام سے چلتی ہوئی واپس آئی تھی۔ مائیکل کو اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی اور جیکسن نے ولید کو اس طرح متوجہ دیکھ کر فائدہ اٹھایا تھا اور کک اس کی پسلی میں ماری تھی۔ ولید ایک بار لڑ کھڑایا تھا مگر 2 منٹ میں وہ جیکسن کو دھول چٹا چکا۔ اس کا بے حد وجیح چہرہ اور خوبصورت بال تھوڑے متوسط مگر وہ سامنے کھڑے سارے اسٹوڈنٹس پہ چھا گیا تھا ایک پل میں۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھتی یونیورسٹی انتظامیہ تک خبر پہنچ چکی تھی۔ حالات اب کس طرف رخ موڑے جا رہے تھے کون جانتا تھا مگر وہاں وہ کھڑا لڑکا فاتح تھا، ہمیشہ کی طرح سب کے بیچ چلتے ہوئے۔ اس نے ایک نظر حرم کو دیکھا تھا۔ تم سے تو پوچھتا ہوں یہ میں بعد میں۔ نیلی آنکھوں کا پیغام حرم ریحان کی کالی آنکھوں نے پڑھا اور وہ واقعی وہ سے ڈر گئی تھی۔ ولید افسر پاکستانی ہوتا تو ایک بار ضرور اسے فسادن کہتا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت کوئی اور سوال کر دیا۔ اے میری گلے زمین، تجھے چاہتی ایک کتاب کی، ایک کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مور تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد اس کے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا۔
وہ جب سے آیت میر کو سارے راز بخش کے آئی تھی اس کے انداز بدل چکے تھے۔ وہ رات اس سے بات کال لیا کرتی اور جو وہ پوچھتا بتا دیتی تھی۔ وہ اب زیادہ روتی نہیں تھی، خاموش رہتی تھی۔ ارمغان آج کل کام کے سلسلے میں شہر تھا تو اس کی زندگی اور بھی محدود ہو گئی۔ ظہار خان حویلی جہانگیر خان اور اصغر خان کی تھی۔ ظہار خان کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جہانگیر خان پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا تو اصغر شکار اور کھیل کود کا۔ جہانگیر خان شہر گیا پڑھنے تو اصغر بس زمین ہی دیکھتا رہا۔ آج حویلی میں ایک نیا قصہ چھڑا تھا ارمغان خان کی شادی کا۔ نورم کو بھوک لگی، وہ کچن میں جانے لگی۔ جب دادی خانم کے کمرے سے آتی آواز نے اس کا دل دہلا دیا۔ یہ تم یہ غلط کر رہے ہو جہانگیر، میں بتا رہی ہوں۔ ارمغان ہیرا اسے اپنی سیاست دولت میں ضائع مت کرو۔ وہ بھاگ کر کمرے میں، کیا ہوا دادی خانم بھائی کو؟ وہ باپ کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جہانگیر خان کے دل میں دکھ اٹھا تھا۔ اب بتا دیں اسے بھی، میں باقی انتظام دیکھ لوں۔ وہ خانم ماں کو کہتے باہر چلے گئے۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے اگلے جمعے کو، وہ کہہ کر تسبیح کے دائرے پھیرنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اور کس سے؟ مونگیا کلر کی فراق پہنے ہوئی تھی۔ ناک کی لونگ نے اس کے اضطراب میں اضافے کو چلا کر بیان کیا۔ کشمالہ خان سے ظہور خان کی بیٹی سے انہوں نے ایک اور بام پھڑکیا۔ وہ چیخی۔ باہر موجود ملازموں تک اس کی آواز گئی تھی۔ نہیں یہ نہیں ہوتا، وہ تو لالا سے 15 سال بڑی ہے، خدا کے لیے لالا کے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ اگر ایسا نہ کرے تو ظہور خان کی اربوں کی جائیداد تیرے باپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور سیاست بھی۔ دادی خانم آج خود تپی بیٹھی، اس نے سر اٹھایا، کھانا وغیرہ بھول چکا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گئی تھی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں۔ وہ سیل فون نکلے، کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ماحول میں خنکی تھی۔ آیت میری چائے کا کپ لیے لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اس کا سیل گنگنا اٹھا تھا۔ ہاں آج تو بڑے اونچے لوگوں نے ہمیں یاد کیا۔ نورم کے سلام کا جواب دے کر اس نے فوراً کہا تھا۔ اب وہ صوفے سے ٹیک لگا کر آرام سے اس کی طرف متوجہ تھا اور جو کچھ وہ اسے بتا رہی تھی آیت میر کی مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ تو، اس نے مصنوعی افسردگی دکھا۔ اچھا تم اس لڑکی مطلب عورت سے مل کر کیا کرو گے؟ وہ حیران ہوا اس کی فرمائش سن کر۔ آپ نے بس جس طرح مجھے اس دن کالج سے نکلتا ایک بار پھر سے ایسا کہا دے، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی تمہاری بات بھلا میں ٹال سکتا ہوں؟ اس نے لہجہ بدلا تھا، محبتوں کی چاشنی گھلی تھی اور دور بیٹھی نورم کے کانوں میں مٹھاس گھلی۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ سو کچھ بتا رہی تھی۔ آیت میر کی نگاہیں لیپ ٹاپ پہ جم گئی تھیں۔ اوکے سویٹر، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے عجلت میں فون کاٹا اور فوراً لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا۔ اس کے پرکشش چہرے پہ چمک ابھری۔ نور دین جلدی گاڑی نکالو۔ وہ فوراً سیل اٹھا کر بھگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے پرخطر راستے پہ گامزن تھا۔ ایک اور ثبوت، ایک اور سرا ہاتھ لگا تھا اس کے۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں نے انتظامیہ کو سمجھ کے کہ ہم لوگ یہاں آپ لوگوں کے فضول نظر آتے ہیں۔ یوسی بارکل کا ماحول اتنا تو تپا ہوا تھا کہ وہاں ایک انڈا فرائی ہوتا۔ حرم کا باس نہیں چلتا کہ وہ سامنے کھڑے جیکسن کا منہ نوچ لیتی۔ مس حرم ریان اس کا نام پکار گیا اور مس حرم ریان ایک قدم آگے ہوئی سب سے۔ وہ سامنے آئی تھی، نظر جھکی ہوئی تھی مگر سر اٹھا ہوا تھا۔ ہم آپ سے پوچھنے کی غلطی کر سکتے ہیں کیا یہ کیا آپ نے؟ میم سوزن نے اس پیاری سی لڑکی جو کسی لحاظ سے بھی پوری نہیں لگ رہی تھی دیکھ کر پوچھا۔ انداز تنزیہ تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے کہ حرم بولتی ولید کی آواز آئی تھی مگر شکل سامنے نہیں۔ میرے خیال میں یہ عشق محبت باہر نپٹا رہے ہیں آپ۔ ابھی مجھے اس سے بات پوچھنے دیں۔ اس قدر سخت ماحول میں بھی کافی لوگوں کے چہرے پہ مسکان بکھری۔ میں نے غلط کیا، مجھے معلوم ہے مگر مجھے اس پہ افسوس نہیں۔ یہ شخص اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے، حرم نے چبا کر کہا اور بہت سے اس کے حامیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ جب میرے ہاتھ لگے میں نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ ولید نے حسان کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلے ہاتھ تو لگے، حسان نے اسے گھرکا۔ اس کے بعد حرم سب کچھ بتاتی گئی تھی۔ ابھی ایک مسئلہ حل ہوا نہیں تھا فاطمہ والا، اور آپ نے بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سوزن میم کو فاطمہ کے ساتھ ہم درد تھے مگر حرم پہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر جیکسن کا بیان لیا گیا۔ حرم کا دل دھڑک اٹھا۔ اگلی کس کی باری تھی؟ وہ کیا بتائے گا؟ اس کا اپنا قصور نہیں تھا، وہ حرم کے لیے فنسا تھا۔ اس کا نام پکارا جانے والا جی تو محمد خالد بن ولید۔ اب آپ آئیں سامنے، محمد خالد بن ولید، محمد خالد بن ولید۔ حرم نے ایک بار کہا، 2 بار، 3 بار، سب کے چہرے نارمل تھے سوائے اس کے، اور وہ ولید جو چلتا ہوا سامنے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور ولید افسن بنا پھرتا تھا۔ وہ جو محمد خالد بن ولید تھا، حرم کا سر چکرا گیا۔ وہ گر جاتی اگر ولید کے مضبوط بازو اسے تھامنے نہ لیتے۔
خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔